پھر دن ہوا، نیا پھر دن ہوا، پرانی رات کا کرے سو شکر ہم خدا کی ذات کا، خدا کی ذات کا نیا پھر دن ہوا۔ آج کی آیت، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے۔ پیدائش 8 باب 21ویں آیت۔ عزیزو، جنت اور دوزخ کا تصور ہر ذی شعور کو ہے، جو اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے۔ کسی بھی منزل کے بارے میں اس کے راستے خود اپنا پتہ بتا دیتے ہیں، مگر جنت جتنا حسین تصور، راستہ اتنا ہی کٹھن، اور دوزخ جس قدر خوفناک منزل، راستہ اتنا ہی کشادہ اور پرکشش۔ ایک آدمی نے اپنے لیے جنت کا انتخاب کیا، مگر اپنی عقل و فہم سے خود ساختہ راستہ بھی بنایا۔ اس کے خیال کے مطابق وہ جتنی بھی نیکیاں کرے گا، وہ منزل کے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا وہ ایک اونچی سیڑھی پر کھڑا ہے جس کا سرا آسمان سے جڑا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، اپنی نیکیوں کے کاموں کی بدولت وہ سیڑھی پر کافی اوپر تک پہنچ چکا تھا۔ بس اب اسے صرف ایک چھلانگ لگا کر اپنی منتخب منزل یعنی جنت میں پہنچ جانا تھا۔ اس نے خوشی سے سیڑھی کے آخری سرے سے چھلانگ لگائی۔ پتہ کیا ہوا؟ وہ خوف سے چلانے لگا۔ ہاں ساتھیو، اصل میں وہ ایسی جگہ پر جا پہنچا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عزیزو، کیا کہنے اشرف المخلوقات بنی نوع انسان کے، جس کو خود خالق خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنا دانگ پھونک کر اسے جیتی جان بنایا، پھر اسے برکت دی اور کہا پھلو بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اس کے ساتھ ہر چیز پر اسے اختیار بھی دے دیا، مگر افسوس وہ اپنے اس اعزاز کو سنبھال نہ سکا اور گناہ کا مرتکب ہو کر خالق خدا کی رفاقت سے دور ہوتا گیا، جس کے باعث گناہ نسل انسانی میں سرایت کرتا گیا۔ پھر ایسا وقت بھی آیا کہ بدی اس قدر بڑھ گئی کہ خالق خدا کو اپنی تخلیق کی گئی ہر شے کو نیست و نابود کرنا پڑا۔ عزیزو، نوح کے دور کا وہ بڑا پانی کا طوفان ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جس کی وجہ سے ہر چیز اپنے انجام کو پہنچ گئی، ماں سوائے نوح کے گھرانے اور خدا کے حکم سے وہ جاندار جو نوح کے ساتھ کشتی میں موجود تھے۔ کلام مقدس کے مطابق خدا کو تمام روئے زمین پر نوح کے سوا کوئی راست باز نہ ملا۔ ذرا سوچئے، اپنے ہاتھ کی تخلیق کی تباہی سے خالق خدا کس قدر ملول ہوا ہوگا۔ پھر جب خداوند نے نوح کی گزرانی گئی قربانی کی راحت انگیز خوشبو لی تو اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر ایسی لعنت نہ بھیجوں گا، کیونکہ اس کے خیال لڑکپن ہی سے برے ہیں۔ اس شفیق باپ نے خطا کار انسان کی تمام غلطیوں اور نافرمانیوں کو ایک بار پھر درگزر کر کے اسے معاف کیا۔ عزیزو، اس بڑے پانی کے طوفان کے بعد ایک بار پھر خدا نے بنی نوع انسان کو برکت دی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم بارور رہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ عزیزو، آج اس کی اسی برکت کے سبب نسل انسانی کس قدر بڑھ چکی ہے کہ مردم شماری کے باوجود ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکتا، مگر اس کے ساتھ ہم بھی بڑی جھٹائی سے اپنی پرانی ڈگر پر رواں دواں ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر وہ آج زمین پر نگاہ کرے تو آپ کے خیال میں اسے کتنے راست باز ملیں گے؟ شاید ایک بھی نہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ مگر ہم کس قدر مبارک اور وہ کس قدر شفیق باپ ہے کہ اگر وہ ہماری بدکاری کو اپنے حساب میں لائے، کون ہوگا جو قائم رہ سکے گا؟ مگر وہ اپنے بڑے فضل سے نہ تو ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک کرتا ہے اور نہ ہماری بدکاریوں کے مطابق ہمیں بدلہ دیتا ہے۔ یاد رہے، اس آزادی کی بھی ایک حد ہے۔ ہمیں اپنی اس زندگی میں آخرت کا سوچنا ہے، کیونکہ نجات کا دروازہ اس وقت تک کے لیے ہی کھلا ہے جب تک ہماری سانسیں برقرار ہیں۔ ہمیں اپنی ابدیت کی منزل کا بھی ابھی سے ہی انتخاب کرنا ہے، یعنی ابدی زندگی،
یا پھر ابدی ہلاکت۔ عزیزو، منزل کا چناؤ ہمارا اپنا فیصلہ، مگر اس کے راستوں کے بارے میں خدا کا کلام واضح طور پر آگاہی دیتا ہے۔ لکھا ہے، سکڑا راستہ زندگی کی طرف جاتا ہے، اس پر چلنے کے لیے انا اور خودی کو چھوڑنا اور اپنی صلیب اٹھا کر یسوع کے پیچھے چلنا ہے، جس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ دوسرا راستہ کشادہ اور خوشنما ہے، جو دیکھنے والوں کو سیدھا معلوم ہوتا ہے، جس کے مسافر بہت ہیں، مگر اس کی منزل ہلاکت ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام کے آئینہ میں ہر شے عیاں اور شفاف ہے، اس کا فضل سب کے لیے اور آسمان کی بادشاہی کی ضیافت کی دعوت بھی سب کے لیے ہے۔ التجا ہے کہ ہم اس ضیافت میں شریک ہونے کے لائق بن جائیں۔ آئیے دعا کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تیرے بڑے فضل اور بے انتہا پیار کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو ہمارا ایسا باپ ہے جو ہماری بدی کو بخش دیتا اور خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اے باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہر پل تیرے رحم اور فضل کے خواستگار ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق ہم سے کبھی دستبردار نہ ہونا۔ یسوع کے پاک بابرکت اور مبارک نام میں آمین۔